اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم المجاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ خلف عن الحقیقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن الحقیقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا. اچھا جی. اچھا اب یہ نئی بات شروع ہو گئی ہے. مجاز اور حقیقت کی بات چل رہی ہے اور حقیقت اور مجاز کے حوالے سے ہی ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے. حقیقت کی تعریف بھی گزر چکی، اس کی اقسام بھی گزر چکی اور ان اقسام کے احکام اور مثالیں بھی گزر چکی. اب ایک نئی بات آ گئی حقیقت اور مجاز کے حوالے سے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے اور نائب ہے. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سب کے نزدیک حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ اور نائب ہے. ٹھیک ہے. اب مجاز کس چیز میں حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے؟ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظوں میں. کیا مطلب؟ اگر لفظ میں حقیقت بننا ممکن ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے نہیں بن سکتی، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بن سکتی، لیکن لفظوں میں حقیقت بنانا ممکن تھا. سمجھے؟ تو پھر ہم جائیں گے مجاز کی طرف. سمجھے؟ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگر معنی میں حقیقت بننا ممکن تھا، کسی وجہ سے حقیقت نہ بن سکی، پھر ہم جائیں گے مجاز کی طرف. اور اگر معنی میں حقیقت بننا ممکن ہی نہیں تھا تو پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، پھر کلام ہی لغو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر سن لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے. ہم حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف اس وقت جائیں گے جب حقیقت بن سکتی ہو، حقیقت پر عمل ممکن ہو، لیکن کسی عارض کی وجہ سے حقیقت پر عمل ہو نہیں سکا. اس مجبوری کی وجہ سے مجاز کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حقیقت بن سکتی ہو. سمجھے؟ اور اگر حقیقت ہی نہیں بن سکتی پھر کلام لغو ہو جائے گا، پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. کب جائیں گے مجاز کی طرف؟ جب حقیقت بن سکتی ہو لیکن کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے بن نہ سکے، تب مجاز کی طرف جائیں گے. یہ ہے اصول. سمجھے؟ اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مجاز خلیفہ حقیقت کا ہے. کس چیز میں؟ لفظوں میں. کیا مطلب؟ کہ اگر لفظ میں حقیقت بن سکتی ہو، معنی کے اعتبار سے چاہے نہ بھی بن سکتی ہو، لفظوں کے اعتبار سے اگر حقیقت بن سکتی ہے، حقیقت ممکن ہے، پھر کسی عارض کی وجہ سے نہ بنی، اب چلے جائیں گے مجاز کی طرف. صاحبین کہتے ہیں نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، حقیقت اصل اور مجاز اس کا خلیفہ، لیکن
وہ کہتے ہیں یہ جو مجاز خلیفہ ہے اور نائب ہے حقیقت کا، یہ معنی کے اعتبار سے ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر معنی کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، سمجھے، اس حقیقت کا مفہوم اور معنی بن سکتا ہے، لیکن کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے بن نہ سکا، بن سکتا تھا لیکن عارض کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا حقیقت پر، تو اب اس کیس میں مجاز کی طرف جائیں گے۔ ہاں، اگر حقیقت کا معنی بن ہی نہیں سکتا، سمجھے، تو پھر اس کیس میں مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، کلام ہی لغو ہو جائے گی۔ مثال سے وضاحت ہوگی، پہلے یہ لفظوں میں ملا لیں۔ ثم المجاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر مجاز امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خلف عن الحقیقتی، وہ خلیفہ ہے حقیقت کا، کس چیز میں؟ فی حق اللفظ، لفظوں کے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مجاز خلیفہ اور نائب ہے اور حقیقت اصل ہے، لیکن کس چیز میں خلیفہ ہے؟ لفظوں میں، معنی میں نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے اگر حقیقت بن سکتی تھی لیکن کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے نہ بن سکی، اب مجاز کی طرف جائیں گے۔ اور اگر لفظ میں حقیقت بن ہی نہیں سکتی تھی تو پھر کلامی لغو ہو جائے گی، مجاز کی طرف نہیں۔ مجاز کی طرف اسی وقت جب جائیں گے جب حقیقت بن سکتی ہو، سمجھے؟ کس طریقے سے؟ امام صاحب فرماتے ہیں لفظوں میں خلیفہ ہے مجاز حقیقت کا، اگر لفظوں میں کوئی خرابی اور گڑبڑ موجود نہیں ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، سمجھے، اگرچہ معنی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، لفظ حقیقت کے بالکل ٹھیک ہے، لفظوں کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، پھر کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے نہ بن سکے تو مجاز کی طرف جائیں گے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر حقیقت ہی پر عمل کر لیں گے، سمجھے؟ تو مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں میں، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک خلف عن الحقیقتی، وہ بھی کہتے ہیں مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لیکن فی حق الحکم، حکم کیا معنی؟ اے فی حق المعنی، معنی کے اعتبار سے خلیفہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حقیقت کا معنی بن سکتا ہے، معنی بننا ممکن ہے، بن سکتا ہے، پھر کسی عارض اور مانع اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ بن سکا تو اب مجاز کی طرف جائیں۔ اور اگر معنی کے اعتبار سے حقیقت کا معنی بن ہی نہیں سکتا تھا، معنی ہی غلط تھا، سمجھے، پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ کلام ہی لغو ہو جائے گا۔ بس معنی کے اعتبار سے مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا فی حق الحکم، یعنی حکم کے معنی کے اعتبار سے خلیفہ ہے، سمجھے؟ کیا مطلب؟ حتی لو کانت الحقیقت ممکنتا، کیا معنی؟ حقیقت پر عمل ممکن تھا فی نفسیہا، معنی کے اعتبار سے، یعنی معنی کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی تھی، فی نفسیہا معنی معنی کے اعتبار سے حقیقت ممکن تھی، بن سکتی تھی، الا، مگر ایک بات ہے، حقیقت تو معنی کے اعتبار سے بن سکتی تھی، الا، مگر انہم، اچھا جی، معنی کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی تھی مگر الا، کدھر چلا گیا، انہم تنع العمل بها، اس حقیقت پر جب معنی کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے تو پھر حقیقت ہی مراد لے لو، پھر مجاز کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ حقیقت تو اصل ہے۔ نہیں، میں کہتا نہیں، حقیقت معنی کے اعتبار سے بن تو سکتی تھی مگر انہم تنع العمل بھی، حقیقت پر عمل کرنا ممتنع ہو گیا، کس وجہ سے؟ لمانعن، کوئی مانع اور رکاوٹ آ گئی، سمجھے؟ بن سکتی معنی کے اعتبار سے حقیقت پر عمل ممکن تھا لیکن کوئی مانع اور رکاوٹ آ گیا جس نے روک دیا حقیقت پر عمل کرنے سے، تو اس کیس میں جب معنی کے اعتبار سے حقیقت ممکن ہے لیکن کسی مانع کی وجہ سے نہ بن سکی، حقیقت پر عمل نہ ہو سکا، اب جائیں گے مجاز کی طرف۔ وہ الا،
اگر معنی کے اعتبار سے حقیقت پر عمل ممکن ہی نہیں تھا پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، پھر کلام ہی لغو ہو جائے گی. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، کلام لغو نہیں ہوگی چاہے معنی کے اعتبار سے حقیقت نہ بن رہی ہو، پھر بھی یُصَارُ إِلَى الْمَجَاز، مجاز کی طرف جائیں گے. اگرچہ وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اگرچہ حقیقت معنی کے اعتبار سے حقیقت پر عمل ممکن ہو، معنی کے حقیقت نہ بھی بن سکتی ہو، پھر بھی مجاز کی طرف جائیں گے جبکہ لفظوں کے اعتبار سے بن رہے حقیقت پر عمل ممکن ہو. مثال سے واضح ہوگا. مثالہ اذا قال لعبدہ، اس کی مثال یہ ہے کسی نے اپنے غلام سے کہا حالانکہ وہو اکبر سنا منہ، غلام اس سے عمر میں بڑا تھا. مولا جو تھا نا، جو مالک تھا غلام کا، سمجھے، غلام اس مولا سے عمر میں بڑا تھا، غلام چھوٹا تھا. کیا کہتا ہے اپنے غلام کو جو عمر میں بڑا ہے؟ ھذا ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ھذا ابنی لفظوں میں کوئی خرابی ہے یا لفظ ٹھیک ہے؟ ھذا مبتدا ہے، ابنی مضاف الیہ مل کر خبر ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو مبتدا خبر جملہ ہے، تو لفظوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لفظوں میں تو خرابی نہیں، لفظ کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے کیونکہ لفظ میں کوئی کمی نہیں ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے. تو جب لفظ کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، سمجھے، لیکن کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، سمجھے. حالانکہ لفظوں کے اعتبار سے حقیقت ٹھیک ہے، بن سکتی ہے، لیکن کوئی مانع اور رکاوٹ آ گیا جس نے آ کر روک دیا، حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا. وہ معنی کیا تھا؟ ابھی غلام عمر میں بڑا ہے اور چھوٹا بڑے کو کہہ رہا وہ میرا بیٹا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ چھوٹا اور بیٹا بڑا ہو؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا معنی کے اعتبار سے یہ بن ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، معنی ہی غلط ہے. باپ چھوٹا ہو اور بیٹا بڑا ہو، یعنی بیٹا باپ سے بھی پہلے پیدا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، معنی ٹھیک نہیں. لیکن لفظوں کے اعتبار سے حقیقت بالکل ٹھیک تھی. ھذا مبتدا ابنی خبر، کوئی کمی بیشی. تو لفظوں کے اعتبار سے حقیقت ممکن ہے، لیکن ایک عارض اور رکاوٹ آ گئی جس نے کہا حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹے والا معنی مراد نہیں لے سکتے. وہ عارض اور رکاوٹ کیا تھی جس نے کہا کہ حقیقت یعنی بیٹے کا حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، بیٹا نہیں بن سکتا. وہ عارض اور رکاوٹ یہ تو اس کی عمر بڑی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا چھوٹے کا بیٹا ہو جائے. تو جب حقیقت نہیں بن سکتی تو پھر اب امام صاحب فرماتے چونکہ لفظ بالکل ٹھیک تھے، لفظوں کے اعتبار سے تو حقیقت بن رہی تھی، اس میں تو خرابی نہیں تھی، سمجھے. تو اب اس کیس میں وہ کہتے ہیں حقیقت پر جب عارض کی وجہ سے عمل نہ ہو سکا کیونکہ وہ بڑا ہے چھوٹا، تو مجازی معنی مراد لے لو. اور مجاز کیا؟ جیسے میرا بیٹا آزاد ہے، وہ غلام نہیں بن سکتا باپ کا، یہ بھی آزاد ہے، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا، مجازی معنی مراد ہو جائے گا. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ان کی رائے ہے دیکھو، جب یہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ معنی ہی غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر میں بڑا اپنے عمر سے چھوٹے کا بیٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں، معنی ہی ٹھیک نہیں. تو جب معنی کے اعتبار سے حقیقت بن ہی نہیں سکتی تو اب مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. اب مجازی معنی آزادی والا مراد نہیں، کیونکہ مجاز کی طرف تب جائیں گے جب معنی کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، تو یہاں تو بن ہی نہیں سکتی، لہٰذا مجاز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ کلام ہی لغو ہو جائے گا، کلام ہی لغو ہو جائے گا. کہتے فضول بات کرتا ہے، ایسے ہی بات کرتا ہے، غلط، کلام ہی لغو ہے. دیکھو اذا قال لعبدہ، اس کی مثال کیا ہے؟ جب کوئی آدمی اپنے مولا یعنی مالک اپنے غلام سے کہے وہو اکبر سنا منہ، حالانکہ وہ عمر میں اپنے مولا اور مالک سے بڑا ہے غلام، اس کو کیا کہتا ہے؟ ھذا ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے. لا یص لا يصار الى المجاز عندهما، لا يصار الى المجاز عندهما، لا يصار الى المجاز عندهما. تو اب کیا ہے؟ صاحبین کے نزدیک جب حقیقت کا معنی بن ہی نہیں سکتا
سمجھے؟ تو پھر اب مجاز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ کلام ہی لغو ہو جائے گی. سمجھے؟ لا یصار مجاز کی طرف نہیں جائیں گے صاحبین کے نزدیک. کیوں؟ لاستحالت الحقیقتی، کیونکہ حقیقت کا معنی محال ہے، ناممکن ہے، بن ہی نہیں سکتا. جب حقیقت کا معنی بن ہی نہ سکے تو پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، کلام ہی لغو ہو جائے گی. وعندہ، امام صاحب واحد ہے نا، اس لیے وعندہ سے امام صاحب ہو ضمیر امام منیفہ رحمۃ اللہ کی لوٹ رہی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ یصار الی المجاز. امام صاحب ہاذا ابنی لفظ بالکل ٹھیک ہے، ہاذا مبتدا ہے، ابنی خبر ہے، لفظوں میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو جب لفظ ٹھیک ہے، لفظ کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، لیکن کسی عارض کی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ بن سکی. وہ کیا مانع اور عارض تھا جو کہتا ہے حقیقت نہیں بن سکتی، حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ ہے کہ باپ چھوٹا ہو گیا اور بیٹا بڑا ہو گیا. اگر وہ بیٹا مان لے اس کا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لفظوں میں حقیقت ٹھیک ممکن تھی، بن سکتی تھی، لیکن عارض اور معنی یہ آ گیا کہ بڑا چھوٹے کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا. سمجھے؟ لیکن لفظوں میں حقیقت بن سکتی تھی. لہٰذا اب اس کو چھوڑو، اب مجاز کی طرف جائیں گے. مجاز کیا ہے؟ جیسے میرا بیٹا میرا غلام نہیں ہو سکتا آزاد، ایسے یہ بھی آزاد ہے. وعندہ، امام صاحب کے مجاز کی طرف جائیں گے. حتی یعتق العبد، یہاں تک کہ غلام آزاد ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ ایک اور مثال سے وضاحت ہوگی. وعلی ھذا، اسی پر یخرج الحکم، ایک اور فقہی مسئلہ، ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے، ایک اور حکم بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اسی سے ایک نیا حکم بھی اسی اصول سے نکلے گا. وہ اصول کیا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا. لفظوں میں معنی، لفظ میں اگر حقیقت ٹھیک ہے، پھر کسی معنی کی وجہ سے نہیں بن رہی تو مجاز. صاحبین کہتے ہیں لفظ میں نہیں، معنی میں اگر حقیقت بننا ممکن ہے، پھر کسی معنی کی وجہ سے نہیں بن رہی، اب جائیں گے مجاز کی طرف. اور معنی میں اگر حقیقت ممکن ہی نہیں ہے تو کلام لاغو ہو جائے گا. جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اسی سے ایک نئی مثال کا حکم بھی واضح ہو جائے گا. وہ کیا؟ کوئی بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لہو مقر، ایک شخص اقرار کرتا ہے. مقر، اقرار کرنے والے نے اقرار کیا. لہو علی الف او علی هذا الجدار، وہ کہتا ہے یہ جو زید ہے نا، اس کا مجھ پر 1000 ہے یا اس دیوار پر؟ یعنی میرے ذمے ہے اس زید کا 1000 روپیہ دینا یا دیوار کے ذمے ہے اس کا 1000 دینا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں لفظوں کے اعتبار سے تو حقیقت بالکل ٹھیک ہے. علیہ خبر مقدم ہو گئی، کیونکہ جار مجرور مل کر کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. یہ پکا اصول یاد رکھنا. تو علیہ خبر مقدم، الفن مبتدا مؤخر، کوئی بات نہیں، مبتدا خبر لفظوں میں بالکل ٹھیک بن رہے ہیں. اور علی هذا الجداری، تو علی هذا الجدار، هذا الجدار کا عطف بھی اس کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، علیہ پر عطف ہو رہا ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے تو حقیقت بن سکتی ہے، لیکن ایک مانع آ گیا جس نے کہا اس حقیقت پر عمل ممکن نہیں ہے. وہ مانع کیا ہے؟ کہ دیوار محل بن جائے قرضے کا، کہ اس کے ذمے بھی قرضہ آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے وہ بڑا چھوٹے کا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو دیوار مقروض بن جائے، وہ محل بن جائے قرضے کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی؟ تو دیوار کہتا ہے یا مجھ پر 1000 یا دیوار پر 1000، تو دیوار کو محل بنا دیا قرضے کا، اس کے ذمے تو قرضہ نہیں آ سکتا دیوار کے ذمے. تو اس لیے حقیقت تو یہ چاہتی تھی یا مجھ پر 1000 ہے یا اس دیوار پر، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر ہے. سمجھے؟ یہ تو حقیقی معنی ہے، یا میں نے دینا ہے یا دیوار نے دینا ہے. وہ تو ہو نہیں سکتا دیوار مقروض بن جائے. سمجھے؟ تو پھر ہم مجازی اور لفظوں کے اعتبار سے حقیقت بن سکتی ہے، مبتدا خبر بالکل صحیح بن رہے ہیں. تو جب عارض کی وجہ سے دیوار کے ذمے قرضہ آ ہی نہیں سکتا، وہ مقروض بن ہی نہیں سکتی، حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اب ہم جائیں گے مجاز کی. مجاز کیا ہے؟ کہ
جو محل بن سکتا ہے، جس کے ذمے قرضہ آ سکتا تھا، اسی کو مقروض بناؤ، اور وہ تو وہ زید تھا، لہذا زید کے ذمے قرضہ آ جائے گا، دیوار کے ذمے نہیں آئے گا۔ حقیقت چاہتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کے ذمے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہو جائے گا۔ اور صاحبین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا مجھ پر ہے یا دیوار پر، یعنی مجھ پر نہیں ہے تو پھر دیوار پر ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہے، یا مجھ پر یا اس پر۔ تو دیوار پر تو ممکن ہی نہیں ہے دیوار مقروض بن جائے۔ دیوار نے ایسے پیسے لیے تھے کہ مجھے ضرورت ہے، میں نے کوئی کھانا پینا کرنا ہے، مجھے پیسے دے دو، تو ممکن ہی نہیں ہے، دیوار کیسے مقروض بن سکتی ہے؟ وہ قرضے کا محل بن ہی نہیں سکتی، اس کے ذمے قرضہ آ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ حقیقت کا معنی بن ہی نہیں سکتا کہ دیوار مقروض بن گئی۔ جب حقیقت معنوی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، کلام ہی لغو ہو جائے گی صاحبین کے نزدیک۔ یہ اسی اصول پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے لفظوں میں حقیقت ممکن معنی کی وجہ سے نہ بن سکی، مجاز صاحبین معنی کے اعتبار سے حقیقت ممکن ہی نہیں، لہذا مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، کلام ہی لغو ہو جائے گی۔ مثال دیکھ لیں، یہ نیا حکم بھی اسی سے ہی نکالا جائے، اسی اصول سے یہ حکم بھی نکلے گا اس مثال میں بھی، اس کے مجھ پر ہزار ہیں او علی ھذا الجدار، یا اس غلام پر۔ اچھا ایک تیسری مثال بھی دی، وقولہ عبدی او حماری حر، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ سمجھے؟ اس مثال میں بھی آپ دیکھ لو تو حقیقی معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، تو آزاد تو وہ ہوگا جو کیا ہو، غلام ہو، تو گدھا تو غلام ہو ہی نہیں سکتا، تو معنی ہی ٹھیک نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی گدھا بھی آزاد ہو سکتا ہے، وہ تو آزادی کا محل ہی نہیں ہے، سمجھے؟ لہذا حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا، لہذا کلام ہی لغو ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، مبتدا خبر بن رہا ہے تو حقیقت نہیں بن سکتی، کیونکہ غلام جو گدھا جو ہے وہ اس کے ساتھ تو آزادی متعلق ہو ہی نہیں سکتی، لہذا مجاز کی طرف جائیں گے، اور مجاز کیا، جو آزادی کا محل ہے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ تو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا، کلام لغو نہیں ہوگا۔ وقولہ عبدی او حماری حر، جی مجھے ذرا بتلائیے کہ یہ مثالیں کچھ اور اصول اور یہ وضاحت سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ استاد جی سمجھ آئیے، تھوڑا سا قاعدہ سبق کیا سمجھنے ہے، والا تھا کلام لیکن زیادہ لغو ہو مشکل رہا ہے نہیں تھا۔ یا جی قاعدہ کیا ہے، کلام لغو کر دینا ہے یا مجاز کی طرف جانا ہے؟ وہ ایک لوگ منٹ اس کو آواز ہلکی ہے جی، آئی سمجھ صحابین کے میں؟ قول کی جانا ہے، کلام کو لغو کرنا ہے، یا وہ مجاز کی طرف جانا ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق؟ یعنی قاعدہ کیا ہے؟ آگے چلو، سمجھ آگے نا؟ استاد جی آواز آ رہی؟ ہیلو، ابھی آئی آواز جی۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ صحابین کا قول راجح ہے یا امام ابو حنیفہ کا؟ یعنی کلام کو لغو کرنا ہے یا مجاز کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا، سمجھ آ گیا نا؟ جی جی ٹھیک ہے، کلیئر۔ چل ایک مثال اور دیکھ لیں، آخری مثال، وَعَلَى هَذَا، آگے ایک شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں، یہ شبہ بظاہر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ہے، وہ شبہ کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، یہ جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصول بیان فرمایا ہے کہ لفظ اگر حقیقت اگر لفظوں کے اعتبار سے ممکن ہو پھر کسی مانع اور عارض کی وجہ سے نہ بن سکے تو مجاز کی طرف جائیں گے، سمجھے؟ کلام لغو نہیں ہوگی۔ اس پر اشکال تھا، تو وہ کیا، اذا قال لامرأته، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے، هذه ابنتی، یہ تو میری بیٹی ہے، بیوی کو کیا کہہ رہا ہے، یہ میری بیٹی ہے، حالانکہ وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِّنْ غَيْرِهِ، اس کا نسب معلوم ہے غیر سے، کیا مانا، اس کے باپ کا پتہ ہے، بھئی وہ تو بکر کی بیٹی ہے، اپنے شوہر کی بیٹی تھوڑی ہے، اس کی بیوی تو ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے۔ حقیقی معنی بیٹی کا کیا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا باپ ہے۔
سمجھے؟ اب آپ کا اس نے کہا ہذہ ابنتی، لفظوں کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، ہذہ مبتدا یہ بھی مؤنث، بنتی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث، مبتدا بھی مؤنث، خبر لفظوں کے اعتبار سے تو حقیقت بن رہی ہے۔ اور وہ بیٹی بیوی بیٹی بن نہیں سکتی کیونکہ اس کے باپ معلوم ہے، اس کا نسب معلوم ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ بکر کی بیٹی ہے، وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ اب لفظ کے اعتبار سے حقیقت ٹھیک ہے لیکن اس کا باپ معلوم ہے، لہذا عارض کی وجہ سے حقیقت نہیں بن سکتی، وہ اس کی بیٹی تو نہیں بن سکتی، تو پھر مجاز پر عمل ہونا چاہیے تھا جیسے پچھلی مثالوں میں ہوا۔ وہ کیا؟ جیسے بیٹی میری بیوی نہیں بن سکتی، یہ بھی نہیں بن سکتی، اس کو طلاق ہے، مجازی معنی تو طلاق ہی ہوگا، تو طلاق ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ صاحبین تو کہتے ہی کہتے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے، ابھی بھی ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، ہمارا فتویٰ یہی جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے طلاق نہیں ہوگی، تو سمجھے بظاہر طلاق ہونی چاہیے تھی، کوئی لفظوں کے اعتبار سے حقیقت ممکن ہے، عارض کی وجہ سے نہ بن سکی، تو پھر اب مجازی معنی طلاق والا طلاق مراد ہونی چاہیے تھی، تو یہ لفظوں میں ملا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ آپ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کریں، اور اعتراض کیا؟ اذا قال لامرأتی، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے یہ تو میری بیٹی ہے، حالانکہ وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ، اس کا نسب مشہور ہے غیر سے، وہ بکر کی بیٹی ہے، یہ کہتا ہے میری بیٹی ہے، سمجھے؟ تو جب حقیقی معنی نہیں بن سکتا، وہ حقیقی بیٹی نہیں بن سکتی، اور لفظوں کے اعتبار سے حقیقت ممکن تھی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق مجاز پر عمل ہونا چاہیے، اور مجاز کیا؟ طلاق ڈال جانی چاہیے تھی۔ یہ کہتے ہیں حیث لا تحرم علیہ، اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی، ہذہ بنتی ولا یجعل ذلک مجازا، اس کو مجاز، ہذہ ابنتی کو مجاز نہیں بنایا جائے گا طلاق سے، طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے بیوی سواء کانت المرأة الصغرى سنا منہ، عمر میں اپنے خاوند سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ لفظوں کے اعتبار سے تو حقیقت ممکن تھی، سمجھے؟ تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، کہنے لگے دیکھو یہ ہذہ ہی خاوند کا اپنی بیوی کو کہنا ہذہ ہی ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اس کو اگر آپ قیاس کرو ہذا ابنی پہ، جیسے مولا اپنے غلام کو کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تو وہاں مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں کیا؟ آزادی، تو یہاں بھی مجازی معنی مراد ہونا چاہیے تھا طلاق، جیسے وہاں مجاز لیا ہے، حالانکہ بڑا چھوٹے کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو یہاں بھی ٹھیک ہے، باپ معلوم ہے یہ اس کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھے؟ تو وہاں بھی تو مجاز، یہاں بھی مجاز لینا چاہیے، تو کہنے لگے اس کو اس صورت کے اوپر قیاس نہ کرنا پچھلی صورت پر، ان دونوں صورتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں تو وہ آزاد ہو جائے گا، یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، سمجھے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بیٹی سے جب نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بیٹی سے کیا نہیں ہو سکتا؟ بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو جب بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو جو ثمرہ مرتب علی النکاح ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا، جب بیٹی بیوی ہی نہیں بن سکتی تو طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے، تو وہاں طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا میں نے؟ جب بیٹی بیوی بن ہی نہیں سکتی تو جو چیز بیوی پر مرتب ہوتی ہے، جو ثمرہ بیوی پر مرتب ہوتا ہے، وہ بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ نکاح اور طلاق، بیٹی ہونا اور نکاح، یہ دونوں منافی اور ضدین ہیں، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹی اور بیوی بن جائے۔ اللہ نے حرمت علیکم امہاتکم، بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں تم پر، بیٹی بیوی بن ہی نہیں سکتی، تو جب بیٹی سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو جو چیز نکاح پر مرتب ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، اور نکاح پر کیا چیز مرتب ہوتی ہے؟ طلاق، وہ بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ دونوں منافی ہیں، بیٹی ہونا اور نکاح ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔
نکاح بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، تو جو چیز نکاح پر واقع ہوتی ہے اور مرتب ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، اور وہ کیا؟ طلاق. اس لیے طلاق کی طرف نہیں جائیں گے. برخلاف ھذا ابنی والی صورت، وہاں یہ ہو سکتا ہے غلام بھی ہو اور بیٹا بھی ہو. بیٹا بک رہا تھا، کسی کا غلام تھا، اس نے خرید لیا. جیسے ہی خریدا تو یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بیٹا اس کا غلام بن گیا. لیکن غلام بننے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن غلام تو بنا نا، تو بیٹا اور غلام دونوں جمع ہو سکتے تھے. سمجھے؟ اس لیے وہاں پھر ہم مجازی معنی مراد لے لیں گے. یا تو بیوی جو ہے نا وہ بیٹی بن ہی نہیں سکتی، نکاح اور بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جب نکاح اور بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو جو ثمرہ مرتب علی النکاح ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں میں منافات موجود ہے، ضدین ہے، کبھی بھی جمع نہیں ہو. دیکھو، لأن هذا اللفظ، اس لیے کہ یہ جو لفظ اس خاوند نے بولا، کون سا؟ هذه ابنتی، میری بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لو صح معنی ہو، اگر اس کا معنی صحیح مان لیا جائے، یعنی بیٹی والا معنی یہ بیٹی ہے، اگر یہ صحیح مان لیا جائے تو لکان منافیا للنکاح، تو بیٹی ہونا کیا ہے؟ نکاح کے کیا ہے؟ منافی ہے نا، ضد ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹی ہو اور نکاح ہو جائے. تو جب یہ نکاح کے منافی ہے بیٹی ہونا، تو فیکون منافیا لحکمہ، تو جو نکاح پر حکم اور ثمرہ مرتب ہوتا ہے، جو اثر مرتب ہوتا ہے نکاح پر، طلاق تو نکاح پر مرتب ہوتی ہے. تو جب بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے تو جو چیز نکاح پر مرتب ہوتی ہے اس کے بھی منافی ہوگی. اور وہ کون سی چیز ہے جو نکاح پر مرتب ہوتی ہے؟ وہ طلاق. تو بیٹی ہونا طلاق کے بھی منافی اور ضد ہے، وہ بھی بیٹی ہونے کے ساتھ. جب نکاح نہیں جمع ہو سکتا تو جو چیز نکاح پر آتی ہے وہ بھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ کیا؟ طلاق. تو بیٹی اور طلاق دونوں جمع نہیں، کیونکہ یہ دونوں ضدین ہیں. لہذا بیٹی بول کر طلاق مراد لے لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجاز مراد لینے کے لیے ایک شرط ہے کہ حقیقت اور مجاز میں کوئی تھوڑی سی مناسبت موجود ہو، وہ منافی اور ضد اور الٹ نہ ہو ایک دوسرے کا. جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کہتا ہے جی زید اسد، زید شیر ہے. اب حقیقی معنی شیر کا وہی 4 ٹانگوں والا، سمجھے؟ اور زید کو شیر اس وقت، تو اس کو جو شیر کا یہ مجاز ہے، لیکن یہ اس وقت شیر کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جب اس میں اور اس میں کوئی مناسبت موجود ہو. اور مناسبت کیا؟ وہ بھی بہادر، یہ بھی بہادر. تو مناسبت ہوگی تو پھر مجاز اور حقیقت دونوں جمع ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اگر مناسبت ہی نہ ہو، کوئی شیر بول کر پنکھا مراد لے لے، وہ تو لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ پنکھے میں اور شیر میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. اور شیر بول کر ٹوپی مراد لے لے، شیر بول کر دیوار مراد لے لے، وہ تو لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں میں مناسبت موجود نہیں ہے. تو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف اس وقت جائیں گے جب حقیقت اور مجاز میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہو. جیسے شیر وہ بھی بہادر اور زید وہ بھی بہادر، تو اس لیے زید زید شیر بن گیا. حقیقی معنی چھوڑ کر زید کو بھی شیر، مجاز کو شیر، کیونکہ اس میں اور حقیقت میں دونوں میں مناسبت موجود ہے. یہ ضد ہر لحاظ سے ضد اور منافی نہیں ہے. اور یہاں اور یہاں جو ہمارے والے کیس میں بیٹی ہونا اور طلاق ہونا، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو ضد ہے، یہ تو دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے. استعارہ سے مراد مجاز ہے، مجاز ہو ہی نہیں سکتا مع وجود التنافی، جب حقیقت اور مجاز کے درمیان منافات اور ضد والا تعلق ہو، تو پھر مجاز پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے؟ تو یہاں بھی دیکھ لیں، بیٹی اور طلاق یہ دونوں ضدین ہیں، ان میں کوئی مناسبت نہیں، لہٰذا یہاں مجاز طلاق کی طرف نہیں جائیں گے. بخلاف پہلے مثال جو غلام کو کہا تھا ھذا ابنی، اور عمر میں بڑھ، تو غلام کو جو ھذا ابنی کہا تھا، تو فإن البنوۃ، بیٹا ہونا، لا تنافی ثبوت الملک للابی، یہ منافی نہیں ہے کہ باپ کی ملکیت اس کے لیے ثابت ہو جائے، باپ اس کا مالک بن جائے، وہ اس کا غلام ہو جائے. باپ، سمجھے؟ اور بیٹا اور غلام یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بھی ہو اور غلام بھی ہو، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. تو ان میں تو منافات موجود نہیں ہے.
لہذا ہاذا ابنی والی صورت کے اندر تو ہم مجاز کی طرف جائیں گے، آزاد ہو جائے گا. حاضی ہی بنتی میں طلاق کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان میں منافات موجود ہے. وہاں منافات نہیں تھی. فَإِنَّ الْبُنُوَّةَ لَا تُنَافِي، بیٹا ہونا منافی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا غلام بن جائے، باپ اس کا مالک بن جائے. وہاں منافات نہیں، کیونکہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. لہذا حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف جا سکتے ہیں. بل یثبت الملک، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک بن جائے، اس کا غلام بن جائے. پھر حدیث میں آتا ہے جیسے ہی اپنے بیٹے کا مالک بنے گا، وہ اس کا غلام بنے گا، وہ اگلے ہی لمحے آزاد ہو. لیکن بیٹا غلام بننے کے بعد آزاد ہوا، تو غلام اور باپ دونوں جمع ہو گئے، غلامی اور بیٹا دونوں جمع ہو گئے. ثم یعط، بعد میں وہ آزاد ہوگا، پہلے بیٹا غلام بنے گا. تو بیٹا اور غلامی یہ منافی نہیں ہے، اور بیٹی اور طلاق یہ منافی ہے. لہذا یہاں مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے. یہ فرق ہے. لہذا یہ والا اعتراض امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر نہ کرنا. یہاں اس مجبوری کی وجہ سے کہ بیٹی اور طلاق منافات اور ضدین ہیں، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے بیٹی بول کر طلاق کی طرف نہیں گئے. ورنہ لازم آئے گا کہ بیٹی بیوی بن گئی ہے، کیونکہ طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے. میرے خیال میں کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ ہی گیا ہوگا. آپ نے اس ریکارڈنگ کو اچھے طریقے سے سن لینا ہے. جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا، یہ کئی دفعہ جیسے میاں لوگ گھر آتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں امی کہاں ہیں، یا پکارتے وقت کہہ دیتے ہیں ماما یہ کر دو، اس میں کوئی مسئلہ ہے اس لفظ کو ایسے مطلب بیوی کو ایسے پکارنے میں؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں امی کی ضرورت ہے، مراد بچوں کی امی ہے نا. جی جی، اور اگر فرض کر لو وہ ویسے، جی ڈائریکٹ جی مخاطب کیا اس طرح، جیسے ڈائریکٹ مخاطب کیا نیت اس کے اعتبار، اور نیت کے اعتبار ہوگا. اور دوسرا فرض کر لیں اگر وہ ویسے بھی اس کو، جیسے وہ کئی دفعہ بندہ مذاق میں یا غصے میں کہتا ہے کہ ماں یہ کر دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے میں نے آپ کو بتا دیا نا ابھی، یہ لغو ہو جائے گا. ہے غلط بات، گندی بات نہیں جی کہنی چاہیے. بیٹی کو، بیوی کو بیٹی یا ماں نہیں کہنا چاہیے، وہ تو یہ نہیں ہے. ماں سے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی، سمجھے. اور اگر تشبیہ دے دی تو میری ماں کی طرح ہے، یہ طرح تشبیہ آ گئی، اس میں تو پھر اگر زہار کی نیت تھی تو زہار ہو جائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا اگر نیت تھی. اور تشبیہ میں اگر طلاق کی نیت تھی پھر طلاق بھی ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہتا ہے تو میری ماں ہے یا ماں یہ کام کر دے، سمجھے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ طلاق ہوگی نہ زہار ہوگا. جی ٹھیک. کلیئر؟ چلے ٹھیک ہے جی. هذا هو البراء والله اعلم.